کی انجیل بیان کرتی ہے دو شخص ہیں، ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے۔ امیر کا نام غنی ہے، غریب کا نام لازر ہے۔ امیر شخص ہے اور غریب شخص ہے، دوار کا بس فاصلہ ہے، دونوں میں اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے، لیکن دوار کے اس طرف ماحول فرق ہے، اس طرف ماحول فرق ہے۔ مثال کے طور پر اس طرف غریب انسان ہے، اس طرف امیر انسان ہے، اس طرف بھوکا پیاسا انسان ہے، اس طرف ہر طرح کے مال سے، ہر طرح کی اچھی چیزوں سے سیر ہو کر بیٹھا ہوا انسان ہے۔ اس طرف غربت اور ساتھ ہی ساتھ بیماری میں مبتلا انسان ہے، اس طرف صحت مند اور عیاش پرستی میں مبتلا انسان ہے۔ اس طرف ایسا انسان ہے جس کا بیماری سے دم نکل سکتا ہے، اس طرف ایسا انسان ہے جو غرور، تکبر، حسد میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس کا ان ساری چیزوں سے دم بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی میرے پاس بڑے سالوں کے لیے ہے، اس لیے عیاشی کروں، بیٹھوں، کھاؤں اور پیوں۔ اور کلام خدا بیان کرتا ہے اس طرف جو شخص ہے وہ ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے مر رہا ہے، اس طرف جو شخص ہے وہ کھا کھا کے موٹا اور تازہ ہو رہا ہے۔ اس طرف جو شخص ہے اس کے ناسور، اس کے زخم کتے چاٹ رہے ہیں، اور اس طرف جو شخص ہے نا وہ بالکل ترس نہیں کھا رہا، بیٹھا ہے، عیاش پرستی کر رہا ہے۔ اور کلام خدا بیان کرتا ہے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس کے پاس نوکر چاکر ہے، گھر والے ہیں، بھائی اور بہنیں ہیں جو اسے سنبھالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اس سبب سے یہ دوار جو ہے نا اب یہ درمیان میں ہے، اور دونوں طرف کے منظر بڑے ہی تشویشناک اور فرق ہیں۔ اب سوچیں ایک شخص کی چیز، ایک انسان ہو، پہلے نمبر پر وہ غریب اور بیکاری ہو، دوسرے نمبر پر اس کے زخم ہوئے ہوں، جسم پر بیمار ہو، تیسرے نمبر پر اس کے زخموں کو کتے چاٹتے ہوں۔ اب ایسے شخص پر کسی کو ترس نہ آئے، وہ بندہ انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آدھا حصہ مجھے دے دو، ہاں، یہ نہیں کہہ رہا اچھا کھانا بھیجو باہر، یہ نہیں کہہ رہا اچھے پیسے بھیجو باہر، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی مل جائے، بس زندہ رہنے کے لیے روٹی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ روٹی ایک دن والی ہو، تازہ ہو، نہیں 10 دن والی بھی ہو، بس زندہ رہنے کے لیے روٹی کے ٹکڑے مل جائیں، صرف روٹی کے ٹکڑے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں وہ انسان اپنے آپ کو انسان کیسے کہہ سکتا ہے جو اس حالت میں بھی انسان پہ ترس نہ کھائے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے یہ شخص ترس نہیں کھا رہا، یہ شخص اندر بیٹھا، اور فرق کتنا سا ہے دروازے پر۔ یہ تو بتا رہا ہوں ایک دوار ہے، صرف باہر بیٹھا ہے، وہ اندر بیٹھا ہے، یہ باہر پریشان ہے، وہ اندر آسانیاں حاصل کر کے، آرام حاصل کر کے سکون۔ اب سوچیں اتنی زیادہ انسانیت کی بے غروری کہ ایک روٹی کا ٹکڑا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو لینے آتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں آتے ہیں، ہم جب خیرات کرتے ہیں تو اگر خیرات میں آپ نے روٹی کے ٹکڑے دیے وہ نہیں کھاتے، آپ نے 10 روپے دیے ہیں، ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں وہ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ان سے کیا ہوگا، ہاں جی اتنے تو نہیں چاہیے، زیادہ دو، ہاں۔ اور اس کی عاجزی دیکھو، وہ ادھر پڑا، تقاضا ہی نہیں کر رہا کہ تازی روٹی دے دو، وہ کہتا ہے روٹی مل جائے بس، ٹکڑے مل جائیں بس، کھا کے زندہ رہ لوں بس۔ اور کلام خدا بیان کرتا ہے اس غنی، اس مالدار کو ذرا ترس نہیں آیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص اسی بھوک اور پیاس میں مر گیا، اور اندر جو ہے نا وہ کھا کے مر گیا۔ اب جب مر گئے ہیں تو کلام خدا میں بہت سی جگہ پر آئندہ زندگی کا ذکر ہے، آنے والی زندگی کا ذکر ہے، بہت سی جگہ پر قیامت کا ذکر ہے، حساب کتاب کا ذکر ہے، عدالت کا ذکر ہے، لیکن ان گنے چنے واقعات میں سے یہ واقعہ بڑا اہم ہے جس میں صاف بتایا گیا ہے کہ انسانوں کا حساب کیسے کیا جائے گا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ دو شخص چلے گئے، اب فرشتوں نے اس غریب کو اٹھا کر باپ ابراہیم کی گود میں رکھ دیا، اور امیر شخص آگ میں ہے، عالم اسفل میں ہے، آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے لازر کو باپ ابراہیم کی گود میں۔ اور ذرا اس کی عرضی سنیے گا، کہتا ہے اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر، اور آگے سے تقاضا سنیے گا، کہتا ہے صرف لازر کو بھیج دے کہ اپنی انگلی کا سیرا پانی میں ڈبو کر میری زبان کو تر کر دے، کیونکہ میں یہاں پر عذاب میں تڑپتا ہوں۔ جس شخص کو خیال نہیں تھا نا، جس شخص کو دعائیں یاد نہیں تھی، اب التجائیں کر رہا ہے، اب سفارشیں کر رہا ہے۔ جس کو خدا یاد نہیں تھا اب اسے رحم بھی یاد آ رہا ہے، خدا بھی یاد آ رہا ہے، اور مہربانی مانگ رہا ہے۔ اور جس شخص نے ادھر ایک ٹکڑا نہیں تھا دیا، اب ترلا کیا ڈال رہا ہے کہ انگلی کا سیرا بگو کر زبان پہ۔ آپ اندازہ کر لیں کبھی کسی نے انگلی کا سرا بگو کر زبان پہ نہیں، ہم کہتے ہیں چل گلاس ہی پانی پی لے، ٹھیک ہے۔ اور جب
انسان خدا کی حضوری میں حکموں کو توڑتے ہیں, حکموں کو خراب کرتے ہیں, غریبوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں, غریبوں کا خیال نہیں رکھتے, بھائی بہنوں کو رسوا کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, تب پھر انگلی کا سرا بھی پانی میں بھگو کر نہیں ملتا. کتنی سی بات ہے, یہ کوئی بڑی بات ہے؟ انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر زبان پہ رکھنا چھوٹی سی بات ہے. ہاں جی, چھوٹی سی بات ہے, لیکن کلام خدا میں لکھا ہے جب تم نے پہلے خیال نہیں کیا اب تمہارا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ چلو صحیح ہے. ادھر نا بزرگ ابراہیم باپ کہتے ہیں کہ مجھے حکم نہیں کہ میں وہاں پر اسے بھیج سکوں, میں نے بڑی مشکل سے بڑی ایمانداری سے یہ خطاب حاصل کیا ہے. مجھے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. میں نے یہ بڑی مشکل سے عہدہ حاصل کیا ہے کہ ایماندار میری گود میں آرام سکون حاصل کرتے ہیں, اور میں تیری وجہ سے نا حکم نہیں توڑوں گا. اور حکم کیا ہے کہ اس کے آر پار کوئی جا ہی نہیں سکتا. میں نے اتنی مشکل سے فرما برداری سے یہ برکتیں حاصل کی ہیں, میں تیری وجہ سے حکم توڑ کے خدا کا نافرمان نہیں ٹھہروں گا. میں کیوں کروں؟ ہاں, اور خدا نے نہ ادھر جانے کی کسی کو اجازت دی ہے, نہ ادھر سے ادھر آنے کی, اور نہ میں ادھر آؤں گا, نہ میں کسی کو بھیجوں گا, نہ میں کوئی حکم توڑوں گا, کیونکہ یہ سزا یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے تم پر ہے. پھر کلام خدا بیان کرتا ہے اس نے دوسری عرضی رکھی, اور اب دوسری عرضی اس کی بڑی عاجزی والی ہے. بتاتی ہے کہ پھر بھی انسان خیال کرتا ہے جب مشکل میں پڑتا ہے, ویسے تو نہیں کرتا. دوسری عرضی میں کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں لازر کو بھیج دے. میرے 5 بھائی ہیں میری طرح ہیں, عیاش پرستی کرتے ہیں, اور عیاش پرستی میں پیسے اڑاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, ظلم و ستم کرتے ہیں, لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اچھی میں پیتے ہیں, خوشبودار کپڑے پہنتے ہیں تاکہ لوگ انہیں معتبر سمجھے, اور اسی طرح دبدبہ قائم رکھتے ہیں. لیکن اگر تو اسے بھیجے گا تو وہ توبہ کر لیں گے. اور کلام خدا میں بزرگ ابراہیم کہتے ہیں کہ بھئی اسے نہیں میں نے بھیجنا. ان کے پاس تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء, پڑھو اور صحیح ہو جاؤ. ہاں جی, پڑھو اور صحیح ہو جاؤ. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کوئی معجزہ ہوگا تو بدلیں گے. ہاں جی, کوئی معجزہ ہوگا تو ایمان لائیں گے, معجزہ ہوگا ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے. جو اتنے بڑے بڑے معجزے اس میں لکھے ہیں اس سے نہیں ایمان مضبوط ہو سکتا. اور یہی بزرگ ابراہیم نے کہا کہ وہ ان کو پڑھیں, صحائف انبیاء کو پڑھیں, تورات موسیٰ کو پڑھیں, انہیں عقل آ جائے گی, سمجھ آ جائے گی کیسی زندگی بسر کرنی ہے. لیکن کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ پڑھنا بھی نہ پڑھے اور جنت میں بھی چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا, جو کلام پر نہیں عمل کرتے, جو کلام کے لیے نہیں آتے, پھر آسمان سے 4 فرشتے بھی آ جائیں نا, انہیں توبہ نہیں کروا سکتے. میرا سر تھا نا, تو وہ جو بچے نہیں پڑھتے تھے ان کے حق میں کہتا تھا آسمان سے فرشتے بھی آ کر تمہیں نہیں پڑھا سکتے. وہ پڑھتے نہیں تھے, شرارتیں کرتے تھے, ضد کرتے تھے, بدتمیزی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور آج وہ جھاڑو لگا رہے ہیں. نہیں ہو رہا نا, کیونکہ استاد کا کہا نہیں مانا, استاد کی باتیں نہیں مانتے تھے, اور جو وہ کہتے تھے وہ سچ ہے نا, کہ نہیں پڑھا سکے, کوئی بھی نہیں پڑھا سکا. ماں باپ بھی ڈانٹتے رہے ہیں, ماں باپ مارتے بھی رہے ہیں, بدتمیزیاں ان سے بھی کرتے رہے ہیں, استادوں سے بھی کرتے رہے ہیں, اور آج صفائی کے کام میں ہیں سارے. اور آپ جب دیکھتے ہیں استاد کو, پھر شرم سے شرمسار ہو کر چھپتے ہیں, اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں کہ پہچانے نہ جائیں کہیں پہ. پھر استاد میرا کہنا میں جا کے پوچھنا, ہاں وہی دسو نمان ٹھیک ہے, ہاں کی کرنا ہے اج کل. پھر جدو پھر دس دے بھی نہیں, شرم ہوندی ہے انہوں نے, تو پھر کہندے نے میں ادو کہنا سا نا, ادو مانتے نہیں سو. تو بتانے سے مراد یہ ہے کہ جو حکم ہے, جو قانون ہے, آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی اتنا ہی ہے. آپ کے پاس بھی وہی بائبل ہے, میرے پاس بھی وہی ہے, لیکن انہیں پڑھ کر عمل کرنا ضروری ہے. ان پر عمل پیرا ہوں گے تو. اور کلام خدا میں لکھا ہے پھر بزرگ ابراہیم نے کہا کہ اسے مردوں میں سے بھیجنے کی ضرورت نہیں, صحائف انبیاء پر عمل کریں اور پھر زندگی پا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک علامہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے, لیکن اس میں سبق بڑا اچھا ہے. کہتے ہیں بستر سے اٹھ کر جو مسجد تک نہیں جا سکتے, بستر سے اٹھ کے جو مسجد تک نماز یا عبادت کے لیے نہیں جا سکتے, خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت تک جانے کی. مثال کے طور پہ گرجے نہیں کوئی آنا چاہتا, جنت میں سب کو جانا ہے. کلام نہیں پڑھنا چاہتے, جنت میں سب کو جانا ہے. کلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے, جنت میں سب کو جانا ہے. اور یہ جو بندہ ہے یہ یہودی ہے. ہم کہتے ہیں نا مسیحیاں نو اون جی جنت, نہیں, ایسا نہیں ہے. کلام خدا میں لکھا ہے یہ بھی یہودی ہے, سامنے والا بھی یہودی ہے, یہ امیر یہودی ہے, وہ غریب یہودی ہے. اور یہ جو امیر یہودی ہے نا, کلام خدا میں لکھا ہے یہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں تھا کرتا. اور بعد ازاں اس کو مزید سادہ دیکھا جائے تو ادھر لکھا ہے کہ تیرے بھائیوں کے پاس تورات موسیٰ نہیں, تورات کن کو پڑھنے کی اجازت تھی؟ کون پڑھتے تھے؟ یہودی پڑھتے تھے.
لیکن اگر کوئی مسیحی، اگر کوئی یہودی خدا کے حکموں پر نہیں چلتا تو اس کو سزا تو ملے گی نا، پھر اس کو سزا میں تڑپنا تو پڑے گا. اور یہ کلام کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. یہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ آگ میں تڑپ رہا ہے، رحم کی التجا کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کی مغفرت کے لیے انتظام کر رہا ہے. لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا فائدہ، اب جو مرضی کر لو. اور آخر میں یاد رکھیے گا، امیری کا بھی درجہ ہوتا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ امیر، کوئی کم امیر. ہاں، کسی نے مجھ سے پوچھا بابو جی کتنا کماتے ہو؟ میں نے بولا کافی کماتا ہوں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں فگرز بتائیں. میں کہ میری امی نے منع کیا ہے، اپنی تنخواہ نہیں بتاتے. کہتے ہیں اچھا صحیح ہے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، لیکن بتانے سے مراد یہ ہے کہ امیروں میں فرق ہے. اور بعض اوقات میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، امیر ہر وہ شخص ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ تیسرے وقت کی بھی روٹی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ شخص امیر ہے. لیکن بعض میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑے امیر نہیں ہیں لیکن غریبوں کو نہیں پوچھتے، بڑے امیر نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کوئی غریب آ جائے نا تو ڈانٹ کے بھیج دیتے ہیں، جو کہ شرم والی بات ہے، انسانیت والی بات نہیں. کوئی غریب مانگنے آ جائے نا تو الٹا ایسے سوال جواب کرتے ہیں جو ان کی سمجھ سے بھی باہر ہو جائے. ہاں، وہ کہتے ہیں نا، وہ کوئی مانگنے آ جائے، کبھی کبھی تو میں ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہوں منگتے کو منگن لگ پہ جڑا ہے وہ بھی دے کے ٹر جا. تو اس کے حوالے سے نا ایک بڑی مشہور مثال ہے، لیکن بولنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ خدارا ہم جو امیر ہے ہمیں کوشش کرنی ہے غریبوں کا خیال رکھنا ہے. اور کلام خدا ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ امیر شخص وہ ہے جس کی بغل میں بیٹھے غریب شخص کو غربت کا احساس نہ ہو، جس کی بغل میں بیٹھا غریب شخص اس وجہ سے پریشان نہ ہو میں بھوکھا مر جاؤں گا، بیماری میں ہی مر جاؤں گا، پیاس میں ہی مر جاؤں گا. نہیں، اس کے بغل میں بیٹھ کے، اس کی پناہ میں بیٹھ کے یہ اسے پتا ہو کہ مروں گا نہیں، روٹی مل ہی جائے گی، ہاں، بھوک پیاس ختم ہو ہی جائے گی، یہ بندہ دوائی دے ہی دے گا. لیکن اب ہماری بغل میں بیٹھ کر غریب مر رہے ہیں. پہل بڑا اچھا تھا، چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، دوسری دیوار سے دیکھ لیتے تھے آج باجی ہانڈی نہیں بنائی ہے، باجی کچھ لینا تو نہیں ہے، نہیں لینا ہے تہاڈے واسطے بنایا. اب دیواریں اتنی بڑی کر دی ہیں، نہیں پتہ چلتا کہ پڑوسی بھوکا ہے یا اس کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ بھوکا سویا ہے، کھا کے سویا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اور کلام خدا فرماتا ہے یہ غلط بات ہے. اس لیے امیر ایسے بنے کہ بغل میں بیٹھے غریب شخص کو غربت کا احساس نہ ہو. ایسے امیر بنے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھتے اٹھتے ہیں نا ان کو آپ جتائیں نہ، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، ان کو ایسے نہ دیکھے کہ یار یہ بڑے غریب ہے، اسے تو پاس نہیں بٹھانا چاہیے. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بڑے کوئی امیر نہیں ہے، جب کوئی سفید جوڑا پہن لے، ٹھاٹ باٹ سے نکلے، غرور میں بڑھ جائیں، تب کہتے ہیں مٹی بھی نہ گرے. اور اگر غلطی سے کسی نے مٹی یا گندا ہاتھ اس سفید جوڑے کو لگا دیا نا، ایسا ڈانٹتے ہیں کہ اگلا بندہ شرمسار ہو جاتا ہے، اب سوچ بھی نہیں سکتے. پھر ایسے لوگوں کا حال پتہ کیا ہوتا ہے کہ انگلی کا سرا ڈبو کر صرف تالو پہ رکھ، اور اتنی بھی مہربانی نہیں ہو رہی. یہ مہربانی کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے ہاک سار مطلب درجہ لگا لیں. آپ غریب بھی کوئی پانی مانگے گا آپ دے دیں گے گلاس. آپ اندازہ کر لے اس کی حالت، جو کہتا ہے صرف سیرا ڈبو کر میری زبان پر. پھر ایسا حال ہوگا جب ہم غریبوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں گے. اس لیے کوشش کریں آسمان پر جانے سے پہلے، اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے کوشش کر کے یسوع کی ساری صورتوں کو، یسوع کے سارے روپ میں انہیں پہچان کر مدد کیا کریں. بلکہ مسلم لوگوں میں احسار لفظ استعمال ہوتا ہے، میں اکثر آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ وہ کہتے ہیں اگر تمہارے گھر کا خرچہ 1000 روپے ہے نا، اس 1000 سے تمہارا گھر چلتا ہے، نہ 1 روپیہ زیادہ نہ 1 روپیہ کم. لیکن اگر اس دورانیے میں بھی کوئی شخص آ کر تمہیں کہتا ہے نا میں نے دوائی لینی ہے 500 دے دو، تو خدارا اس کی مدد کر دو. اسے وہ کہتے ہیں احسار. اپنے حق میں سے کسی کو دے دینا. شاید وہ 500 دینے کی وجہ سے آپ مرغی نہ بنا پائیں، شاید آپ اچھی دال نہ بنا پائیں، شاید آپ کو چٹنی کے ساتھ روٹی کھانی پڑے، لیکن ایسی برکتیں در حقیقت آپ کو باپ ابراہیم کی گود میں لے جائیں گی، ورنہ کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتی. آئیں ذرا سروں کو جھکا کر کے غنی ہیں کہ لازر ہیں. ہم آپ فیصلہ کریں کہ میں غنی ہوں یا لازر. اور غنی سے مراد یہ نہیں کہ امیر ہونا، امیر ہیں تو ہم غنی ہیں، نہیں. غنی سے مراد یہ ہے کہ کسی غریب کا خیال نہ رکھنا، اپنی عیش پرستی میں، اپنی مرضی میں، اپنے کھانے میں مصروف رہنا، دنیا داری کی پرواہ نہیں. یہی سمجھ لیں آپ اپنے محل میں بیٹھے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے، طوفان سے لوگ پریشان ہیں، خراب ہو رہے ہیں، آپ
قسم کا خیال نہیں ہے۔ اس لیے کلام خدا کہتا ہے کہ ہمیں غنی نہیں بلکہ لاصر بننا ہے۔ ہمیں خیال رکھنا ہے ہر اس انسان کو جو ہمارے آس اور پاس ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمیں غنی کی طرح نہ بنیں، غنی کے رویے پر نہ عمل کریں، بلکہ ایسا رویہ اپنائیں کہ ہمارے پاس بیٹھا غریب شخص اپنے آپ کو غریب اور حقیر نہ محسوس کرے، بلکہ غریبوں کے ساتھ کبھی کبھی گفتگو کیا کریں۔ یہ اچھی عادت ہے۔ کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں کیسے ہے؟ گھر والے ٹھیک ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ ہاں جی کتنے بچے ہیں؟ کہاں پر گھر ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ رویہ بتاتا ہے کہ آپ کو غریبوں کے ساتھ لگن ہے۔ ورنہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اگر ہم میں بڑا بھی رحم ہے نا تو 10 روپے دے کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں اس سے بدبو آ رہی ہے، اس سے ہاتھ کیسے ملائیں، اس کے پاس کیسے کھڑے ہوں۔ نہیں، کلام خدا کہتا ہے کہ آپ غریبوں کے ساتھ محبت کیا کریں، انصاف کو فروغ دیں۔ سارا کا سارا بات حیرات پہ بھی نہیں ہے، انصاف کیا کریں۔ جو انصاف آپ امیروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے انصاف غریبوں کے ساتھ بھی رکھا کریں۔ حیات ابدی کو حاصل کریں جو ابدی زندگی ہے۔ خداوند ہم سب کو ہمیشہ اس بات کی برکت دے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے بسنے والوں کو جو کہ غریب ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی روزگار میں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی رزق روٹی میں اپنا کردار ادا کرے، تاکہ وہ بھوکے پیاسے نہ رہیں، بیمار ہی نہ مر جائیں، بلکہ ہماری جتنی بھی کوشش ہو ہم کوشش کر کے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔